خدا را اس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ۔ یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا، اطاعت رسول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں نو ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی۔ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھے جنت میں چلے جائے گا۔ مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ بھائی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا۔ سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا حسن زن ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ کے حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے بھی میرا حسن زن ہے، میری بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے گا۔ کرسچن بھی یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا۔ حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے، دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پئیں، آپ سگریٹیں پئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں، اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی۔ لائیے دلیل، اس پہ پیش کیجئے۔ میں یہ بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا، لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا۔ غلط۔ اگر کسی نے آپ میں ذہن بنایا ہے، کسی نعت خوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے، آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس نعت خوان کو بعد میں روکیں اور کہیں اس پہ دلیل پیش کرو۔ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں، نہیں مانتے مفتی صاحب کی بات، وہ ڈانٹ کے چلے گئے، سخت لہجے میں گفتگو کی، تم نے بڑی پیاری بات کہی، لاؤ دلیل دو، جب تک نعت خوان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں، بولنا کہ نہیں جانے دیں گے۔ تم نے کیسے دھوکے میں مبتلا کیا، تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، تم نے تقوی سے دور کر دیا، حرام کھا کھا کر نعت خوانیوں میں آ کر بیٹھ کر ہم سمجھتے نجات ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی؟ جو حرام مال کے ساتھ حج کرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، تو اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ یہ آپ کی شریعت یہ ہے، ہمیں